ہاں بھائی LGBTQ، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ LGBTQ وائی. اب بہت سارے ہمارے پاکستانی عوام معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں نلہ، تو بہت سارے نلے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو اس کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ ہے کیا. اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، خاص کر کے UAE وغیرہ میں اور بھی دوسرے مسلم کنٹریز کے اندر بہت ساری موویز بین ہوئی ہیں، بہت ساری موویز بین ہوئی ہیں اس کے چکر میں نا. پاکستان کے اندر تو خیر اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے لوگوں کو. لیکن اب موضوع کیوں میں نے چنا ہے اور کیوں اس پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ میرا بھائی یہ ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بڑا زبردست، خاص طور پہ آپ کے پاکستان کے اندر بڑا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے اور ذہن سازی ہو رہی ہے. پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ LGBTQ ہے کیا. L بولے تو لیسبین، G بولے تو گے، B بولے تو بائی سیکشل اور T بولے تو ٹرانسجنڈر، اور Q آگے اس کا کوشچننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں جو میں نے آپ کو بولا نا LGBTQ، ایکچوئل تو دیکھا جائے اردو میں یہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ادر فارم میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا الگ نکلتا ہے، جو جیسا کہ باہر سمجھا جاتا ہے. اب اس میں سین یہ ہے کہ میرا بھائی آپ لوگ جو ہے نیٹ فلکس استعمال کرتے ہوں گے، ڈزنی پلس بھی VPN کے تھرو استعمال کرتے ہوں گے. ہماری بہت ساری عوام جو ہے وہ نیٹ فلکس یوز کرتی ہے، میں بھی یوز کرتا ہوں، آپ کا بھائی بھی کانٹینٹ کنزیومر ہے. میری طرح اگر کوئی کانٹینٹ کنزیومر ہوگا جو واقعی کانٹینٹ کو کنزیوم کرتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سین ہے اور میں کس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ موویز میں اس چیز کو اکثریت سے نہیں دکھایا جاتا، بہت کم سے باہر دکھایا جاتا ہے. پاکستان میں اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں UAE سائڈ پہ اس کا جو ہے نا اس پہ بین کر دیا جاتا ہے. بین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا گے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیسبین کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ٹرانسجنڈر کا تو ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے، تو اس پہ میں بات نہیں کروں گا. ابھی تو ہم بات کریں گے گے کلچر اور لیسبین کلچر کے اوپر. تو پاکستان کے اندر اس کی بڑی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ذہن سازی کیسے کی جا رہی ہے؟ آپ لوگ اگر نیٹ فلکس یوز کرتے ہیں یا ڈزنی پلس وغیرہ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی OTT کوئی سا بھی یوز اگر آپ کرتے ہیں، تو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری سیریز کے اندر ہو یہ رہا ہے میرا بھائی کہ اس چیز کو نا آہستہ 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 پروموٹ کیا جا رہا ہے. تھیٹرز میں نہیں ہے ابھی یہ اتنا، پاکستان کے اندر اتنا کیا بلکہ 0% ہی ہوگا، تھیٹر میں نہیں ہے یہ چیز ابھی. لیکن OTT بولے تو نیٹ فلکس وغیرہ ہے، سارے جتنے بھی پلیٹ فارم ہوتے ہیں نا یہ. اب اس میں سین یہ ہے کہ یہ بالکل پرسنل چوائس ہے بندے کی، اور نیٹ فلکس جو ہے نا وہ ہر بندے کے ہاتھ میں. اب موبائل کے اندر بلٹن آتا ہے، پہلے بلٹن نہیں آتا تھا، ایپ ہوتی تھی، آپ کو سبسکرپشن لینی پڑتی تھی اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ وہ ویب سیریز موویز وغیرہ جو بھی آپ دیکھتے ہو وہ اس پہ دیکھتے تھے. اچھا میں بھی دیکھتا ہوں. تو اس کا سین یہ ہے کہ اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ موویز کے اندر نا خاص طور پہ جو مارول سینیمیٹک یونیورس ہے ان کا، مارولز والے جو ہیں جو موویز وغیرہ بناتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر اسٹرینج وغیرہ، آپ کا بھائی فین ہے اس کا. ڈاکٹر اسٹرینج، آئرن مین، ہلک وغیرہ، اوینجرز وغیرہ کی جو موویز وغیرہ آتی ہیں، اور اب جو جیسا کہ اب دور چل رہا ہے جیسے میں نے بتایا OTT کا، تو اس پہ سیریز بن رہی ہے باقاعدہ. تو سیریز میں سین یہ ہو رہا ہے کہ وہ اور اس کے علاوہ دیگر DC بھی اس کے اندر شامل ہے، ڈزنی کامکس وغیرہ اور بھی بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ پلیٹ فارم شامل ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا ہمیں ابھی تک اس چیز کا پتہ نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کو ذہن سازی کی جا رہی ہے. 30 سال کے آدمی کی ذہن سازی نہیں ہوتی، ذہن سازی میرا بھائی ہوتی ہے 10 سال سے لے کے 20 سال کے بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے. 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، 20 سال سے لے کے جس کی عمر جاری ہوتی ہے، اس کی ذہن سازی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہمارے بچے جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس وغیرہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ موویز وغیرہ اور اس کا تاثر لیتے ہیں. انڈیا کے اندر یہ چیز بالکل عام ہے، بہت سارے ممالک میں جو ہے نا یہ لیگل ہو چکا ہے. گے میرج، لیسبین میرج جو ہوتی ہے، لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی، آسان کر دیا میں جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے. تو یہ چیز جو ہے نا وہاں پہ جو ہے وہ لیگل ہو گئی ہے، جس میں ہمارا جو سب سے پہلے اب جو ہم جس کو جانتے ہیں قریب ترین وہ ہے انڈیا کے اندر یہ چیز بہت زیادہ جو ہے نا وہ پروموٹ ہو رہی ہے اور پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ اس چیز کو. پاکستان کے اندر، انڈیا میں یہ چیز لیگل ہو گئی ہے تو پروپیگنڈا کا کوئی سوال اٹھتا نہیں ہے.
لیکن ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے، کیونکہ ایتھکس مورالز وغیرہ تو ہمارے بھی وہیں سے جڑے ہوئے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ کہیں کہیں جو پرانے ماں باپ ہیں جن کی ایج جو ہے 70-80 سال ہوئی ہوئی ہے، اور وہ اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم ایز اے مسلم ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میرا بھائی؟ اب بچہ اگر دیکھتا ہے یہ چیز تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سا. اچھا اس میں دو چیزیں میں آپ کو اور جو ہے نا بتاتا چلوں. ایک ہوتا ہے کانٹینٹ کنزیومر، جو کانٹینٹ دیکھتا ہے اور کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ کنزیوم کرتا ہے، باقاعدہ طور پہ سمجھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور اس پہ کام کرنے کی سوچتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو چیز کو دیکھ کے آگے نکل جاتا ہے، وہ ہوتا ہے بھائی نلہ، معذرت کے ساتھ. تھنکنگ مائنڈ نہیں ہوتا اس کا، دماغ اس کا جو ہے نا وہ بالکل بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیز کو دیکھتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق اس کو پڑتا ہے جو کانٹینٹ کنزیومر ہوتا ہے. یہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ وہ کانٹینٹ کنزیومر ہے. کنزیوم کرتا ہے وہ باقاعدہ اپنے جو ہے نا دماغ کے اندر اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کام کرتا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے اس کو. وہی سیدھی بات ہے. تو وہ بچے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب کے کب جو ہے وہ اس چیز کے اندر اتنے بڑھ جائیں گے اور وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو. اور یہ بڑی ایزیلی اسموتھ طریقے سے کام ہو رہا ہے، بہت اسموتھ طریقے سے. اتنا کہ مکھن میں جیسے بال ہم کہتے ہیں نا، مکھن میں بال برابر مکھن میں سے بال نکالا، وہ والی مثال ہے اس کی. اتنا اسموتھ طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کا بچہ آج 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، کل کو جب وہ 25-30 سال کا ہوگا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو کھڑا ہو کے بولے گا کہ بابا میں تو لونڈے کو پسند کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ. تو یہ ایک دم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی ہم یہ فیمنسٹ جو ہے وہ فیمنزم سے باہر نکلیں تھوڑا سا. فیمنزم کی ڈیفینیشن تو خیر دیکھا جائے تو کچھ اور ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو کچھ اور رنگ اور ڈھنگ دیا جاتا ہے. تو ہم اللہ اللہ کر کے اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں. ہماری عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جس نے کیا، جس نے نہیں کیا. زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، میجورٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. عورت مارچ، عورت کی آزادی، اور اس کے اوپر اب کچھ عرصے بعد جو ہے نا 5-6 سال کے اندر اس کے اوپر پراپر کام ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہی ہیں عورت مارچ میں جو ہے وہ میٹھے میٹھے لڑکے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ فل الٹی سیدھی ان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیمرہ مین اور مائک لے کے وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کے جواب دیتے ہیں. اب یہ سین تو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ تو 100% درست بات ہے. اب اس کا روک تھام کیا ہے؟ اس کا روک تھام میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بچے کو مینٹل اور اسپریچول بہت مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو جب دیکھے نا تو سمجھ جائے. ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ایسی چیزوں پہ بات نہیں ہوتی جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں باقاعدہ، جو انسان ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے بڑی ایج میں جا کے وہ چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں، انسان کے بچے کو تو نہیں پتہ، لیکن ہم اس چیز کا نام بھی نہیں لیتے. ہمارے ایتھکس اتنے اچھے ہیں، ہمارے جو تھنکنگ ہے وہ ہماری اتنی اچھی ہے، ہماری تربیت جو ہے وہ اتنی اچھی ہے، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ہماری سراؤنڈنگز میں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. میرا کہنے کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انجان ہیں اس چیز سے، ہمیں ابھی نہیں پتہ، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا. پھر آپ کو یاد آئے گی کہ ایک لڑکا تھا محسن نامی، وہ یہ باتیں کیا کرتا تھا، تو ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. لیکن بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ روک تھام کریں، اس کو سمجھیں اس بات کو کہ پاکستان کے اندر یہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ جس طرف ماحول ہمارا جا رہا ہے نا، جس طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں، تو اس میں سینیریو یہی بن رہا ہے میرا بھائی. اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اب انڈیا کے اندر یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. اس کے اندر ایک اور بات ہے، جیسے ابھی آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ پہلے گالی کا کلچر جو تھا وہ اتنا پروموٹ نہیں تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیس بک پہ جو لڑکے ہیں اپنے پاکستان کے ہی، کراچی کے، بہت گالی گلوچ کر کے جو ہے نا وہ ویڈیوز بناتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کس نہج پہ پہنچ گئے. ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو آج تک یہ کام نہیں کرتے، وہ ماشاءاللہ مشہور ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب کے کب کیا کانڈ ہو جائے گا. آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا بچہ یا بچی جو بھی ہوگا وہ کل کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہوگا اور آپ کو جو ہے نا وہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوگا. کیونکہ ہم جا اسی طرف رہے نا آہستہ آہستہ. ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کہانی ہو کیا رہی ہے، ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہا ہے. بڑا ایزیلی لیا گیا کیونکہ انجان ہے، پتہ نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ابھی بھی
نیٹ فلکس جو یوز کرتا ہے وہ آپ کے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ نیٹ فلکس یوز نہیں کرتا, اور نئے نئے لونڈے جو ہیں ان کو چوچلے بازی میں شوق کے اندر وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں. لیکن جو کچے دماغ کے کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا میرا بھائی, کیونکہ برائی بہت جلدی پھیلتی ہے, تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آج نہیں آئندہ آنے والے 10 سال میں وہ اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے, جیسے انڈیا کے اندر ہو رہی ہے بھائی. انڈیا میں اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ بات ہو رہی ہے, وہ بتاتے ہیں میں بائی سیکشل ہوں, میں گے ہوں, میں لیسبین ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ ہوں, آپ مجھے اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں. اب انڈیا کی تو ماں کا سمجھ جائیں بس, یہ والا سین ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ. انڈیا کی تو فل جو ہے نا وہ حالت خراب ہو چکی ہے. اب اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے, ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم بچوں کو موبائل دینے سے نہیں روک سکتے, موبائل دیکھنے سے نہیں روک سکتے, موبائل استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر بچوں کو چلانا ہے, کیونکہ آگے جو دور ہے نا وہ ڈیجیٹل دور ہے. اب یہ ساری ٹیکنالوجیز بچے استعمال کریں گے جو آپ نے ہم نے نہیں کری, اب وہ کریں گے. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ بچے استعمال کریں گے, ہم انہیں روک نہیں سکتے, ہاں, لیکن ہم ان کو مینٹل اور اسپریچول اتنا مضبوط کریں, اتنی ان کو گائیڈنس دیں, اتنا ان کو سمجھائیں اس بات کے اوپر, بچے کی ذہن سازی کریں, جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں نا چھپے ہوئے انداز میں, کتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے, لیکن ہمارے پاکستانی والدین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, نہیں نظر آ رہا ان کو. لیکن یہ چیز آہستہ 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 آپ کی نسلوں کو کھاتی جا رہی ہے. کل کو بھائی یہی ہوگا, تو آپ مہربانی کر کے اس پہ ذرا سوچیں, فوکس کریں کہ ہمیں بچے کو تربیت کیا دینی ہے, ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں بچوں سے. تو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کریں اور غلط فیلڈ میں نہ پڑیں. اچھا, وہ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں نا وہ ہماری ڈارک ڈیزائرز کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری ڈارک ریئلٹی ہے میرا بھائی, اس کو سمجھیے گا بات کو, یہ ہماری ڈارک ریئلٹی ہے. ہم اندر بہت ساری چیزیں, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو ہم اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس لیے ہم اس پہ کام نہیں کرتے, اس پہ بات نہیں کرتے, ہم اس کے اوپر اس کو کھل کے بول نہیں پاتے. بہت اچھی بات ہے بھائی, ایسا ہی معاشرہ ہونا چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے اس طریقے کی فحاشی اور اس طریقے کے معاملات. پہلے یہ چیزیں مخصوص قسم کی ویب سائٹس کے تھرو ہوا کرتی تھی جس تک ہر بندے کی پہنچ نہیں تھی, اور تھی بھی تو بہت چھپ کے لوگ کام کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ اتنی فحش ہوتی ہیں کہ ہر بندہ اس کو کھلے عام نہیں دیکھ سکتا میرا بھائی. تو اب یہ چیزیں ذرا فحاشی کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے, مگر اس کے اوپر ذہن سازی ہو رہی ہے کہ LGBTQ, لیسبین, گے, ٹرانسجینڈر, بائی سیکشل. اب بائی سیکشل کسے کہتے ہیں؟ جو لڑکا اور لڑکی دونوں کو پسند کرتا ہے. گے اسے کہتے ہیں جو لڑکوں کو پسند کرتا ہے, اور لیسبین اسے کہتے ہیں جو لڑکی کو پسند کرتی ہے, لڑکی لڑکی کو پسند کرتی ہے. تو اس طریقے کی چیزیں ہم آئندہ آنے والے معاشرے میں میرا بھائی دیکھیں گے. اگر ہم دیکھیں گے, اس سے انکار نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہماری ایز اے مسلم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو روکیں اور بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی کریں. موبائل دیں, ساری ٹیکنالوجی کا ان کو استعمال کرنے دیں, مگر احتیاط کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, تربیت کے ساتھ. اور یہ ویسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈارک ریئلٹی ہے سر ہماری, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ایکسیپٹ کرو نہیں کرو, مگر یہ ایگزسٹ کرتی ہے ہماری سراؤنڈنگز میں, ہمارے اندر, ہمارے دماغ میں, ہمارے دل کے اندر. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا, ہم اچھا برا ہر چیز سوچتے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارے مورالز, ہمارے ایتھکس, ہماری اسلامی جو ہماری اسلام کے حساب سے ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف بڑھنے نہیں دیتی. یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہمارے ساتھ, ہم ایز اے مسلم ہمارے ساتھ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ ڈارک ریئلٹیز ہیں, ڈارک ڈیزائرز ہیں ہماری, اس کے اوپر وہ بھائی گیم کھیل رہے ہیں. تو بچوں کو دین سکھائیں, دین سے دور نہ کریں, انہیں بتائیں کہ پاکستان کا کلچر بتائیں, اسلام کا کلچر بتائیں, انہیں سمجھائیں کہ کیا ہے صحیح اور کیا غلط. تو ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.